ہم تب خدا سے رجوع کرتے ہیں جب دنیا ہمیں رد کر چکی ہوتی ہے۔ تمام دروازوں سے دھتکارے جانے کے بعد ہم خدا کے در پر دستک دیتے ہیں۔ ہماری اولین ترجیح ہمیشہ دنیا ہوتی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ہمیں لگتا ہے کہ ترتیب کے رد و بدل سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کتنی بڑی بھول ہے! ترتیب ہی تو اصل چیز ہے کہ کون پہلے اور کون بعد میں آتا ہے۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا بہترین طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ جس کا دل دکھاؤ معافی بھی اسی سے مانگو۔ بندہ ناراض ہو تو اللہ بھی نہیں مانتا۔ اور جب تم تھک جایا کرو تو رب کے آگے جھک جایا کرو۔ ہمارا تعلق ایک ایسے معاشرے سے ہے جہاں اختلاف رکھو تو بدتمیزی، سچ بولو تو بے ادبی، اور اگر کچھ نہ بولو تو منافقت سمجھ دی جاتی ہے۔ لوگوں کو آپ میں تبدیلی نظر آ جائے گی، لیکن اپنا وہ رویہ نظر نہیں آئے گا جو اس تبدیلی کی وجہ بنی۔ ہر معذرت کرنے والا نہ خطا بار ہوتا ہے اور نہ کمزور، یہ صرف تو وفادار لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ کچھ آنسو راز ہوتے ہیں ہمارے اور اللہ کے درمیان۔ انسان تین ہی اچھے ہوتے ہیں، ایک وہ جو مر گیا، دوسرا وہ جو پیدا نہیں ہوا، تیسرا وہ جسے ہم جانتے نہیں۔ کچھ رشتے بھی عجیب ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ وہ ہم سے چاہتے کیا ہیں۔ فطرت، حالات اور انا ان میں تصادم ہے، ورنہ انسان کبھی بھی دل کا برا نہیں ہوتا۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے۔ بے عیب انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں۔ یاد رکھے، مایوس نہیں ہونا چاہیے، زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں اکثر لوگ مذاق کا سہارا لے کر دل کی بات کہہ دیتے ہیں۔ ہر چیز میں نقص نکالنے والے لوگ اکثر اپنے نقص چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ نیکی کرتے ہوئے جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے آگے نکلنا ہے، اور یہ خیال ہونا چاہیے کہ سب آپ سے بہتر ہیں۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے کا موقع دو۔ رشتوں کی دنیا میں آج کل وہ لوگ اکیلے ہو جاتے ہیں جو دل کے صاف اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ کھانے میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے، مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج نہیں ہے۔